إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی، امن کی زندگی عطا فرمائی. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام، رحمت للعالمین، سید للمرسلین، خاتم النبیین، محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی میں جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا. معزز اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ روم کے ایک آیت تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو کمزور پیدا کیا، تمہاری کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوت عطا کی، پھر اس قوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ کمزور کر دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے. اس آیت میں بات بتائی گئی، انسان کی زندگی کی ابتدا بھی کمزور ہے، انسان کی انتہا بھی کمزور ہے. ان دونوں کے درمیان کا مرحلہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو قوت اور توانائی دیتا ہے. اس میں گویا کہ بچپن، جوانی، بڑھاپے کی طرف اشارہ ہے کہ کس طریقے سے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کمزور پیدا ہوتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، جوانی کے مرحلے پہنچتا ہے اور پھر آخر بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے. انسان حقیقت میں اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ایک بہترین مخلوق ہے. ایک حقیر سے پانے سے، حقیر منی کے قطرے سے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، بہترین شکل میں پیدا کیا. 9 ماہ کے پروسیس کے بعد انسان ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اور وہ بچپن میں کمزور ہوتا ہے. ویسے میں ابتدا بھی کمزور. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. انسان کی پوری زندگی مشقت میں گزرتی ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک مختلف آزمائشیں، طرح طرح کے اس کے پاس نشیب و فراز، تکلیفیں، غم، کیا کچھ انسان دیکھ لیتا ہے اپنی زندگی میں. تو انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک بہترین مخلوق ہے. انسان جب بچپن میں ہوتا ہے پھر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی قوت کا خوب استعمال کرتا ہے. جب وہ جوانی کے مرحلے پہنچتا ہے تو ترقی کرنے لگتا ہے، آسمانوں میں چڑھتا ہے، چاند پر پہنچ جاتا ہے، انسان زمین کی گہرائی میں پہنچ جاتا ہے، سمندر کی تہہ کو پہنچ جاتا ہے اور دنیا میں اللہ کی دی ہوئی صلاحیت، سمجھ بوجھ، قوت کو استعمال کر کے خوب ترقی کرنے لگتا ہے. یہاں تک کہ اس قوت کے دینے کے بعد اس کی زندگی میں ایک اور مرحلہ آتا ہے. دی ہوئی صلاحیت، قوت، اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے. آخر انسان بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ کر کمزور بن جاتا ہے. تو گویا کہ انسان کی ابتدا بھی کمزور ہے، انتہا بھی کمزور ہے، اس درمیان میں کچھ قوتیں عطا کی جاتی ہے. اس مرحلے میں انسان زندگی میں بہت کچھ ترقی کرتا ہے اور دنیا میں آگے بڑھنے کی پوری کوشش کرتا ہے. تو لہٰذا میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی زندگی مختلف مراحل ہیں، انسان کے مختلف مراحل ہیں.
بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، ادھیڑ عمر، 65 بڑھاپا، اس طرح مختلف سٹیجز سے یقین معنی میں ایک عمر بھی اپنی جگہ پر اہمیت کے حامل نہیں۔ آج کے خطبے میں ہم ان عمر کے مراحل کی کیا اہمیت ہے، کیا شریعت کی تعلیم ہے، مختصر طور پر انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے اس خطبے میں۔ انسان جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی پیدائش بہت ہی کٹھن ہوتی ہے، عورت موت اور حیات کی حالت سے گزر کر بچہ جنم دیتی ہے، بڑی تکلیف کے ساتھ انسان ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ رہتا ہے، پھر واپس باہر یعنی دنیا میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے بہت ساری تعلیمات دی ہے، تو سب سے پہلی چیز یاد رکھنا، بچپن میں تقریباً یوں سمجھو کہ انسان 7 سال کا پہنچتا ہے، یہ عمر کا بڑا ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے زندگی میں۔ بچپن میں یہ 7 سال جس میں انسان اچھے اور برے میں فرق کرنے لگتا ہے، نفع و نقصان میں فرق کرنے لگتا ہے، دوست اور دشمنی میں فرق کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے والدین کو خاص تعلیم دی گئی کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو، اس لیے کہ بچوں کو بنانے کی عمر ہے۔ بچوں کا دماغ وائٹ پیپر کی طرح، کاغذ کی طرح، جو تم اس میں بٹھاؤ گے، انسٹال کرو گے، وہ چیز بیٹھ جائے گی۔ تو اس مرحلے میں خوب تربیت کرنا، خوب اللہ اس رسول کی باتیں بتانا، دعائیں سکھانا، قرآن کی تعلیمات دینا، یہ والدین کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اسی لیے کہا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے پہنچ جائے، اور 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نہ پڑھے تو انہیں مارو، مارنے کا حکم دیا گیا۔ اور 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ بہن بھائی ایک تکیہ میں سوئے، بستر بھی الگ کرنے کا حکم دیا۔ یہاں تک شریعت کی تعلیم ہے، والدین کو اس کا لحاظ رکھنی چاہیے۔ تو آج کے جنریشن کو، آج کی نسل کو اگر آپ 10-12 سال کے اندر تربیت نہیں کریں گے، دھیان نہیں دیں گے، آپ کے بچے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ بہت تیز ہے یہ نسل، بہت ذہین ہے آج کے بچے، جتنا تم سمجھانا چاہو 10 سال 12 سال جو عمر کا مرحلہ ہے اس میں سمجھا لو بچوں کو۔ قرآن کی تعلیم دینا ہے تو ان مرحلے میں دے لو۔ 15 سال ہونے کے بعد تربیت کرنے کو بیٹھے تو بچے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اگر آپ نے تربیت نہیں کی۔ اور ایسی اولاد جن کی آپ نے تربیت نہ کی اور ان کو دیندار نہیں بنایا، اور سوچ کر بھی نہ دیکھو ہمارے بچے ہمارے لیے سہارا بنیں گے، نہیں بن سکتے۔ انہیں تو بتائی نہیں گئی دین کیا چیز ہے، قرآن ہی نہیں پڑھائے تو بعد میں کب پڑھیں گے۔ اور یہ بچوں سے امید نہ رکھو ہمارا جب جنازہ اٹھے گا تو ہمارے حق میں دعا بھی کریں گے، امید بھی نہ رکھو، کیونکہ آپ نے گولڈن ایج جو 10-12 سال کے اندر کا عمر کا جو مرحلہ ہے آپ نے وہاں پر دیندار نہیں بنایا، تو شاید مشکل ہوتا ہے کہ مرحلے گزرنے کے بعد بچے بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، سنواریں، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے والدین کو چاہیے کہ اس عمر میں خاص دھیان دے بچوں کا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، 7 سال کے بعد زندگی میں ایک مرحلہ آتا ہے بلوغت کا مرحلہ، 13، 14، 15۔ عام طور پر 14-15 سال میں بچے یا لڑکی بلوغت کو پہنچ جاتی ہے۔ شریعت کی تعلیم ہے کہ یہ مرحلہ بڑا ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے، اور یہ بلوغت کی عمر مختلف علاقے کے لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ کسی علاقے میں 10 سال میں بھی بچے ٹین ایج کو پہنچ جاتے ہیں، عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ جہاں علاقہ گرم کا علاقہ ہوتا ہے، جہاں گرمی کا علاقہ ہوتا ہے، وہاں کے بچے، وہاں کے لڑکے لڑکیاں جلدی بلوغت کو پہنچ جاتی ہیں۔ جہاں سرد علاقہ ہوتا ہے وہاں کچھ دیری ہوتی ہے بلوغت کو پہنچنے میں، لیکن عام طور پر تقریباً 14، 15، 16 سال میں تو بلوغت کو بچے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ عمر کا بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے، اور اس عمر کو پہنچنے کے ساتھ ہی والدین کو چاہیے جو جو ان پر احکامات ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں بتائے۔ بلوغت سے پہلے نماز فرض نہیں، لیکن عادت ڈالنی چاہیے، لیکن بلوغت ہوتے ہی اس بچے پر نماز فرض ہے، لڑکی پر نماز فرض ہے۔ اگر بچہ نہیں پڑھتا ہے بلوغت کے بعد بھی وہ گنہگار ہوگا۔ نماز فرض ہو گئے اس کے اوپر، روزے فرض ہو گئے اس کے اوپر، حج فرض ہو گئے اس کے اوپر، اگر وہ اس کی طاقت رکھتا ہے، اگر وہ زکاة یعنی مال یا اس کی مقدار سے بڑھ کر رقم موجود
موجود ہے تو باقاعدہ اسے بھی زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے. سب چیزیں اس کے اوپر فرض بن جاتے ہیں بلوغت کے بعد کی شریعت کی تعلیم ہے. پاکی صفائی کے لحاظ سے بھی اگر لڑکی بلوغت پہنچتی ہے ماں کو چاہیے جو کچھ ایام میں حیض کے ہیں جو کچھ اس کی تعلیمات تھیں خاص تعلیمات اپنی بچیوں کو دیا کریں. کب غسل کرنا ہے, کس سے غسل واجب ہو جاتا ہے, یہ سب چیزیں بتائیں. لڑکوں کو بھی بتائیں کہ کس اخراج سے غسل واجب ہوتا ہے, وضو کس سے واجب ہوتا ہے, یہ ساری تعلیمات دینا چاہیے. اور جسم کے زائد بال نکالنا, بغل کے بال نکالنا, ناف کے نیچے کے بال نکالنا, کہاں ہے تعلیم؟ کتنے لوگوں کو ابھی تک بھی معلوم نہیں ہے. عمر کا بہت مرحلہ گزر گیا لیکن ابھی تک نالج نہیں ہے کہ کتنے دنوں تک یہ رکھنا ہے, کتنے دن میں نکالنا ہے. حدیث سے پتا چلتا ہے کہ کم از کم 40 دن کے اندر اسے نکال لینا چاہیے. زیادہ سے زیادہ 40 دن کی شریعت نے گنجائش رکھی ہے جسم کے زائد بال کو نکالنے کا. تو لہٰذا جو بھی نظافت پاکی صفائی کلینلینس ہے خاص تعلیمات بچوں کو دینے کی ضرورت ہے. تو یہ عمر بلوغت کا عمر ہے. انسان اس میں گویا کہ جوانی کے دہلیز پر پہنچ جاتا ہے. جوانی کا مرحلہ تو بڑا ہی بہترین مرحلہ ہے جس میں انسان کو کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے. اور جوانی کی عبادت اللہ کو بہت بہت پسند ہے, بے حد پسند ہے. اور اسی لیے کہا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مخصوص سائے میں ایسے لوگوں کو جگہ دے گا, اس میں سے ایک جوان بھی ہوگا, رجل قلب معلق بالمساجد, ایک ایسا نوجوان جس کے دوستوں کی جوانی گلیوں میں, سڑکوں میں, پارکوں میں, کلبوں میں, پلیٹ فارموں میں, ہوٹلوں میں گزرتی تھی. ایک ایسا بندہ تھا نوجوان جو نمازوں کی پابندی کرنے والا, مسجد میں حاضری دینے والا اور اللہ رب العالمین کا تقوی دل میں رکھنے والا. ایسا بھی بندہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو مخصوص سائے میں جگہ دے گا. تو جوانی کو غنیمت جانو, یہ عمر کا بڑا بہترین مرحلہ ہوتا ہے. ورنہ تو بڑھاپے میں تو اللہ یاد ہی آ جاتا ہے, وہ کمال کی بات نہیں ہے. جوانی میں اللہ کو یاد رکھنا, جوانی میں نفل روزے کا اہتمام کرنا, جوانی میں تہجد پڑھنا, یہ کمال کی بات ہے, یہ بہت بڑی قوت کی بات ہے, عظمت کی بات ہے. لیکن آج افسوس یہ ہے, اس سے پہلے بات بتائی گئی, آج میجارٹی گاؤں والوں کی جوانوں کی بیکار گپ شپ میں, بیکار کے کاموں میں, گانے سننے میں, گپ شپ میں, ہوٹلوں میں, گلیوں میں, سڑکوں میں, پلیٹ فارم میں رات جاگ کے اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں. نہ نمازوں کی فکر, نہ والدین کی قدر, نہ گھر کی فکر, نہ بڑوں کا احترام, اخلاق سے بھی عاری, بد اخلاق, گنہگار بن کر آج جوانوں کی جوانی برباد ہو رہی ہے. تو والدین کو خاص اس مرحلے میں بھی بچوں پر دھیان دینا چاہیے. اور جب آپ نے 12 سال کے اندر ہی تو اگر انسٹال کر دیا تو آپ کو اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. جب آپ کا بچہ جوان ہو جائے, آپ شروع میں غفلت کر لیے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایک اور موقع ہے کہ آپ کا بچہ جب جوانی کی دہلیز پر پہنچ رہا ہے اسے اس وقت خاص دھیان دیا کرو. آپ تربیت نہ کر سکے تو علماء کی طرف اسے حوالے کرو تاکہ علماء کی صحبت میں رہ کر وہ دیندار بنے. آج بہت ضروری میرے بھائیوں, ورنہ تو آج کتنے ماں باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جوان ہمیں جواب دیتا ہے, گالیاں بکتا ہے, ہمارا بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. کیا کچھ ہم شکایتیں سنتے ہیں, کیا کچھ گھر کی کہانی یہ موجود ہے. تو میرے بھائیوں, جوانوں سے درخواست ہے, اگر آپ کو اللہ نے یہ عمر دی ہے, بلوغت کے بعد کا مرحلہ, جوانی کا مرحلہ بڑا ہی بہترین مرحلہ ہے. اللہ کو جتنا راضی کرنا ہے کر لو, بعد میں صحت چلی جائے گی, جوانی ختم ہو جائے گی, عمل کرنے کا جذبہ ہوگا لیکن عمل نہ کر سکیں گے. تو بہرحال یہ تیسرا مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہے اور انسان جوانی سے گزر جاتا ہے, اس کی شادی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد عمر کا ایک اہم مرحلہ آتا ہے, وہ ہے 40 سال. قرآن مجید نے اشارہ کیا حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنہ, کہ جب انسان 40 سال کا پہنچتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے, ربی اوزعنی ان نشکر نعمتک التی انعمت علی, اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری ان نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے ماں باپ پر کیا. انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا, اے اللہ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جسے تو راضی ہو جائے. واصلح لی فی ذریتی, اللہ میری بھی اصلاح کر دے, میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے. انی تبت الیک وانی من المسلمین, بے شک میں توبہ کرتا ہوں اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. علماء نے لکھا ہے, مفسر نے لکھا ہے کہ 40 سال کو پہنچنے کے بعد سب کو یہ دعا یاد رکھنی چاہیے, ضرور پڑھنی چاہیے.
جس میں انسان اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کا اظہار کرتا ہے، عمر کا بہت کچھ دیکھ لیتا ہے وہ. کیوں اللہ تعالیٰ نے اس 40 سال کا تذکرہ کیا؟ کیوں 40 سال بہت اہم ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 40 سال جس میں انسان کی عقل بھی جوان اور انسان مختلف چیزوں کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، انسان مختلف چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، زندگی میں کیا کیسے جینا ہے اور کہاں نقصان ہے کہاں نفع ہے، بہت پوری طریقے سے باطنی لحاظ سے انسان اسٹرانگ ہو جاتا ہے اور گویا کہ اس کی زندگی میں بیلنس آ جاتی ہے اور انسان دور اندیش ہوتا ہے. کیا کام کریں گے تو نقصان ہوگا، کیا کام کریں گے تو نفع ہوگا، یہ ساری چیزیں ہر لحاظ سے بھی عقل بھی پختہ ہو جاتا ہے انسان کا. اور میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے 40 سال کی عمر میں نبی بنایا. اور 40 سال اس لیے بھی بہت اہم ہے، صحت کے لحاظ سے بہت اہم ہے. جب بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اپنے صحت کا لحاظ رکھو، اپنے ہیلتھ پر دھیان دو. میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے 40 سال کو پہنچتے ہی صحت گھلنے لگتی ہے، جیسے برف گھلتا ہے انسان کی صحت بھی گھلنے لگتی ہے اور انسان زوال کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور 40 سال سے پہلے جسم سنبھال سکتا تھا، جو بھی کھاؤ ہاضمہ بہت تیز، اور انسان کے اندر پھرتیلی طاقت ہوتی تھی اور قوت مدافع اس کے اندر زیادہ ہوتی تھی. لیکن 40 سال کے ہوتے ہی 40 سال گزرتے ہی انسان کمزوری کی طرف آگے بڑھتا ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے اور جسم جواب دینے لگتے ہیں. آہستہ آہستہ اس کی صحت میں کمی آتی ہے. ڈاکٹر بھی کہتی ہیں کھانے پینے میں احتیاط کرو، ورنہ تو بہت سے لوگ 40 سال گزر کو بھی سمجھتے ہیں ہم ابھی جوان ہیں، اسی لیے وہ صحت کی قدر کیے بغیر اپنی زندگی کو اپنے صحت کو برباد کر رہے ہیں. تو 40 سال ہوتے ہی الرٹ ہو جانا چاہیے، ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ ہماری عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزر گیا. اور اس لحاظ سے بھی اسلاف 40 سال کو پہنچتے ہی عبادت میں لگ جاتے تھے. سبحان اللہ، 40 سال گویا کہ انسان قبر کے قریب ہونے والا ہے، اللہ سے قریب ہونے والا ہے. اسلاف کا یہ عمل رہا ہے. سلف صالحین 40 سال ہوتے ہی عبادت میں لگ جاتے تھے، مسجد کو لازم پکڑتے تھے. آج کہاں ہیں وہ 40 سال گزرنے والے؟ 40 سال گزر کر بھی مسجدوں کا ایڈریس عطا پتہ نہیں، بس ان کی زندگیاں پورے کے پورے روڈوں میں ہوٹلوں میں گزر جاتی ہے. جماعت چل رہی ہوتی ہے، کتنے بڑے بڑے لوگ، شرم آنی چاہیے. جماعت چھوڑ کر ان کو گپ شپ کی محفلیں پسند نہیں، بیکار کے مذاق کی محفلیں پسند نہیں، لیکن جماعت میں حاضری دینے کی انہیں فرصت نہیں ہے. بہت افسوس، بہت افسوس. 40 سال کو پہنچ جائے تو اسلاف کا عمل رہا ہے کہ مسجد کو لازم پکڑ لیتے تھے. پہلے صف کی وہ پابندی ہوا کرتے تھے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ ہم کبھی بھی جا سکتے ہیں اس دنیا سے، ہم جو نا ہماری زندگی لیس ہو رہی ہے، ہماری زندگی میں کمی آ رہی ہے، ہوشیار ہو جاتے تھے. تو 40 سال کے عمر کو پہنچنے کے بعد انسان کو الرٹ ہو جانا چاہیے. یہ خاص کر دعا بھی کرنی چاہیے. اور 40 سال کو پہنچنے کے بعد انسان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ جب انسان 40 سال کا ہوتا ہے تو گویا کہ شادی بھی کر لیا ہوتا ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے اور اولاد بھی ہو جاتی ہے. اور جب 40 سال کا ہوتا ہے تقریباً اولاد اس کی 13، 14، 15 سال کی تو ہو جاتی ہے. اور اولاد کے لیے اس میں کیا کچھ کر جاتا ہے، بچوں کی خوشی کے لیے بہت کچھ محنتیں اٹھاتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے. 40 سال کے اس مرحلے میں انسان کو احساس ہوتا ہے بچوں کو پالنا بہت بڑا مسئلہ ہے، بچوں کی تربیت کرنا اتنا آسان نہیں ہے، بچوں کو سنوارنا سدھارنا اتنا آسان نہیں ہے، بچوں کو زندگی میں آگے بڑھانا، تعلیم و تربیت دینا اتنا بڑا آسان کام نہیں ہے. اسی لیے بے ساختہ اسے والدین کا احساس دل میں ہوتا ہے. اللہ اللہ، ہمارے والدین نے بھی ہماری تربیت کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، مشقتیں اٹھائی ہیں، تب اسے والدین کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے.
40 साल को पहुंचने के बाद माँ बाप की हकीकी माने में कदर उसके दिल में होती है कि हमारे अम्मी ने, हमारे अब्बू ने हमारी तरक्की के लिए, हमारी तरबियत के लिए इतनी तकलीफ उठाई जो आज मैं अपने बच्चों के लिए उठा रहा हूँ। हकीकत में कदर वालिदैन की 100% जब इंसान बच्चों को बड़ा करता है, तरबियत करता है, परवरिश करता है, तब पता चलता है 100% सच्ची माने में हमारे वालिदैन ने हमारे लिए क्या कुछ कुर्बानियां पेश की। इसीलिए बेसाख्ता कहता है रब्बना रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदै। अल्लाह तूने और मेरे माँ बाप पर तूने जो एहसान किया, अल्लाह तेरा शुक्र बजा लाता हूँ मैं। व नअमल सालिहन तर्दा व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती। अल्लाह मुझे नेक अमल की तौफीक दे जिससे तू राजी हो जा। अल्लाह मेरी औलाद की भी इस्लाह कर दे। इंसान बेसाख्ता कहने लगता है। हकीकत में वाकई माने में एक बाप की जिंदगी बच्चों को पालने में, परवरिश करने में, तालीम दिलाने में, शादी तक करा कर रखने में पूरी जवानियां बाप जना खपाता है घर के बाहर। लोगों से गालियां सुननी पड़ती है बच्चों की खातिर, लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है बच्चों की खातिर, रोना पड़ता है, गम सहना पड़ता है, तकलीफें उठानी पड़ती है बच्चों की खातिर। और माँ की कुर्बानी तो क्या कहना, सुभान अल्लाह। एक माँ अपने बच्चों की खातिर क्या कुछ कुर्बानियां पेश करती है। हकीकत में हमें 40 साल के इस मरहले को पहुंचने के बाद पता चलता है वल्लाह बच्चों की खातिर माँ अपनी नींद को कुर्बान करती है। 9 महीने का जो मरहला होता है कितनी चीजें अपने ऊपर वो हराम कर लेती है कि मेरे बच्चे को तकलीफ होगी, इसलिए वो अपने आप पर फला चीजों को परहेज कर जाती है। और जब बच्चे को जनती है बड़ी तकलीफ मशक्कत के साथ मौत और हयात के बीच में गुजर कर बच्चों को जन्म देती है। और उसके बाद दूध पिलाने का मरहला और गोद में रखकर पालने का मरहला, कहीं बच्चे को तकलीफ न पहुंच जाए, कहीं बच्चे को जख्म न पहुंच जाए। रातों की नींदों को कितने साल हर साल माँ नींद कुर्बान कर देती है। और भूखी रहती अपने बच्चों को खिलाती है, प्यासी रहती अपने बच्चों को पिलाती है। वल्लाह वो जो मोहब्बत जब हम माँ के पेट में थे, 100% जो मोहब्बत थी, जब हम 50 साल के पहुंच जाए, एक बूढ़ी माँ के दिल को अगर चीर कर देखा जाए, वही मोहब्बत हमारे ताल्लुक से होगी जो मोहब्बत की हम अपने माँ के पेट में जब थे, जो मोहब्बत थी वही मोहब्बत हमारे बड़े होने के बाद भी किसी कमी ज्यादती के बगैर वही सही मोहब्बत रहा करती है। तो ऐसे में वालिदैन के इस अजमत को, कदर को पहचानो। मैं यही बार बार जितना भी कहो कम है, जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनकी कदर करो, एहसास करो, एक बहुत बड़ी नेमत है। पूछो उन लोगों से जब माँ का जनाजा उठ जाए, वालिदैन घर से निकल जाते हैं, घर वीरान हो जाता है, सन्नाटा, अजीब किस्म की बेचैनी, तब पता चलता है कि वालिदैन की कदर क्या है। ऐसे लोगों से पूछ कर देखो तो अल्लाह ताला यहाँ पर ये 40 साल का जो मेंशन किया है, इंसान को एहसास होता है कि 40 साल की उम्र में वालिदैन की अजमत को इंसान भी पहचान लेता है। तो बहरहाल ये 40 साल बहुत ही कीमती मरहला है। उसके बाद इंसान की जिंदगी में एक और मरहला आता है 60 साल। 60 साल जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के उज़्र को कबूल नहीं करेगा जिसको 60 साल मिलकर भी अपने आप को नहीं बदला, नहीं सुधरा। सुधरने के लिए, संवरने के लिए 60 साल काफी है, संभलने के लिए 60 साल काफी है। 60 साल होकर भी अपने आप को नहीं बदला तो उससे बड़ा गुनहगार इंसान और कौन हो सकता है। अल्लाह सुनेगा ही नहीं, मैंने जो उम्र का इतना बड़ा मरहला दिया तो अपने आप को नहीं बदला, अल्लाह रब्बुल आलमीन पे उज़्र कबूल नहीं की जाएगी। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स को देखा, कहा कि तुम्हारी उम्र क्या है? कहा 60 साल। पता है 60 साल क्या है? तुम बहुत जल्द खबर के करीब हो रहे हो और कभी भी फरिश्ते तुम्हें लेकर चले जाएंगे अल्लाह के पास। तो कहा कि क्या करूं, मेरे अमल भी उतने नहीं। तो ठीक है, मैं कहता हूं देखो कि तुम जितनी जिंदगी अब पाओगे उसमें अच्छे काम करो, तौबा सच्चे दिल से करो। ये जितनी जिंदगी बाकी है 60 साल की जिंदगी पर भारी है। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने एक सुनहरा एक उन्होंने नसीहत की कि जो दिन बाकी है उसमें तुम अल्लाह ताला को राजी करो, तौबा करो। ये अय्याम तुम्हारे लिए 60 साल पर भारी हैं। अगर इंसान आज भी अपने आप में एहसास करके गफलत में गुजारा था, 60 साल के मरहले पहुंचकर भी वो गफलत में है, अभी भी मौका है, तौबा इस्तिग़फ़ार करे सच्चे दिल से इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा गफूर है, बड़ा रहीम है, बड़ा रहमान है और बहुत सौ को माफ करने वाला है और उसके लिए उसके पास कोई मुश्किल नहीं। तो लोगों को अल्लाह की रुजू करना चाहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार आगे बढ़ने की जरूरत है। और इसी तरह मेरे भाइयों 60 साल के बाद
اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کہا کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو 70 کراس کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو 60 سال سے بڑھ کر بھی عمر ملی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ خیر الناس، نبی فرماتے ہیں، جس من طال عمرہ وحسن عملہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو عمر لمبی رہی اور عمل بھی اچھا کر لیے، بہترین لوگ ہیں۔ ورنہ تو صرف نام کو لمبی لمبی عمر پا کر بھی اللہ کو راضی نہیں کیے، عمل نہیں کیے، تقوی اختیار نہیں کیے، اللہ کی اس جنت کو نہیں پائے، تو اس سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی عمر، شکر ادا کریں کہ نبی نے کہا کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے، بہت کم لوگ کراس کریں گے۔ ایسے میں آپ 70 سے کراس کر رہے ہیں تو آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہی، کم لوگ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ بھی ان لوگوں میں سے ہی۔ میرے بھائیوں، یہ سب عمر کے مختلف سٹیجز ہیں جو واقعی معنی اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور آخر میں انسان کی عمر میں ایک ایسا مرحلہ بھی آتا ہے جو انسان کے ادھیڑ عمر، یعنی بڑھاپا، کھوسٹ بڑھاپا، ایسی عمر جس میں انسان اپنے میموری کو لاس کر لیتا ہے، پھر دوبارہ کمزوری کی طرف آگے بڑھتا ہے، مکمل کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم ارذل العمر، گھٹیا عمر کی طرف ہم تمہیں پہنچائیں گے۔ اللہ کے نبی سے ہم پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر، اے اللہ میں بخیلی سے، بزدلی سے پناہ طلب کرتا ہوں، اے اللہ ارذل العمر سے بھی تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں، ایسی عمر جس میں انسان اپنے میموری کو لاس کر لیتا ہے، پاسٹ ٹینس بھول جاتا ہے، کیا کچھ اس نے دیکھا، کیا کچھ کیا سب بھول جاتا ہے، اتنا بھولتا ہے، بعض اوقات اولاد کو بھی دیکھ کر پوچھتا ہے تم کون ہو، اپنے بچوں کو بھول جاتا ہے۔ ایسی عمر جس میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اور انسان خود کھا نہیں سکتا، کھلانا پڑتا ہے اس عمر میں، پی نہیں سکتا، پلانا پڑتا ہے، اور اپنے پاکی صفائی حاصل نہیں کر سکتا، اسے وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت کرے اسی عمر سے جس میں دوسروں کا محتاجی ہو، اللہ حفاظت کرے۔ انسان بستر میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے تڑپ جاتا ہے، اور بچے بھی خدمت کر کر کے تھک جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کب اس باپ کا جنازہ اٹھے گا، ہم تو خدمت کر کے تھک، کتنی ایسی نالائق اولاد بھی جو کہہ دیتی ہے کب اس بوڑھی ماں ہمارے گھر سے جائے گی، کب یہ باپ کا جنازہ اٹھے گا، ہم تو خدمت کر کر کے تھک چکے ہیں۔ کو بہت کم ایسے خوش نصیب اولاد ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کو بہت ہی فضیلت کا کام سمجھتے ہیں، اور ان کو پتا چلتا ہے کہ جنت کو پانا ہے ہم اپنی امی کی خدمت کریں، ابو کی خدمت کریں، بھلے سے وہ بڑھاپے کی دہلیز میں بستر میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بھی وہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، ان کی خدمت میں ہمیں اللہ کی رضامندی ہے، ان کی خدمت میں ہم اللہ جنت فردوس میں داخل کرے گا، انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے، وہی بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ ورنہ تو آج کے اس دور میں، سیلفش دور میں، جہاں پر آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا بہت اپنا آپ کو بڑا سمجھتا ہے، بوڑھی ماں کو بھول جاتا ہے، اپنے باپ کو بھول جاتا ہے، ایسے بچے کہاں اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرنا زندگی میں، اے اللہ ہمیں تو رکھ، صحیح سلامت رکھ، ہمیں تو کسی کا محتاج نہ بنانا، صحیح سلامت رکھ، اور تو اپنے پاس بلا لے تو ایسے آسانی کے ساتھ بلا لے، نہ اپنے بچوں کا محتاج رکھنا، نہ اپنے رشتہ داروں کا محتاج ہونا۔ لوگ بھی کتنی خدمت کریں گے، کتنی خدمت کریں گے، جواب دے دیں گے اور عاجز آ جائیں گے۔ تو اللہ سے پناہ طلب کرنا ایسا عمر کا مرحلہ ہے جسے ہم قرآن نے ارذل العمر کہا، یہ بھی عمر کا بڑا ہی عجیب مرحلہ ہوتا ہے جب انسان 80 90 100 سال، کچھ لوگ 100 بھی کراس کر جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، جس کو چاہے جو عمر دیتا ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ جس کو جو زندگی ملی ہے وہ زندگی غنیمت جانے، یہ جو زندگی ملی ہے اللہ کی بندگی کے لیے، جو بندہ اللہ کی زندگی کو پا کر بندگی نہ کرے اس سے بڑی شرمندگی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں قدر کرو، قدر کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کسی کو 60 سال 70 سال 50 سال 40 سال 25 سال مختلف اللہ کی تقسیمات ہیں، اور کوئی جوان یہ نہ سمجھے کہ میں بھی 60 کراس کروں گا، میں بھی 40 کراس کروں گا، میں بھی 35 کراس کروں گا، نہیں۔ اللہ اکبر، میں نے بار بار یہ کہا کہ آج تو اتنے کیسز ہیں اور اتنی خبریں ہیں، 25 سال بھی گزرتی نہیں جوانوں کا جنازہ اٹھ جاتا ہے، 30 سال کے مرحلے میں نہیں پہنچتے، ابھی شادی ہوتی ہے، 1 سال نہیں گزرتے کہ انتقال ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے معصوم گھر میں 3-4 بچے ہیں، 35 سال بھی نہیں گزرے گھر سے جنازہ اٹھ گیا۔ کتنے جنازے اٹھے، کتنے میتیں ایسے ہیں، کتنی خبریں ایسے ہیں قبرستان میں
جوانوں کی جو سمجھتے تھے ہم بھی بہت لمبی عمر پائیں گے، ہم بھی 50 کراس کریں گے، ہم بھی بوڑھے بنیں گے، ہم بھی دادا بنیں گے، ہم بھی نانا بنیں گے، یہ خواب سوچنا چھوڑ دو، خواب سوچنا چھوڑ دو۔ بہت ہی عجیب زندگی مختصر ہو چکی ہے، اس امت کی عمر بہت مختصر ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ 50 بھی کراس کرنا یہ جنریشن کے لیے بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، اسی لیے زندگی کو غنیمت جاننا، کب کیا ہو جائے معلوم نہیں، کب انسان کی روح نکل جائے معلوم نہیں، اسی لیے جو جس جگہ پر ہے، جس مرحلے میں ہے، اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے، اللہ کے رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ آج بھی توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہم سب کے لیے، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، اور باقی جتنی بھی زندگی ہے اللہ تعالیٰ کی راضی کرنے میں اور اس جنت کو حاصل کرنے میں گزاریں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ رب العالمین ہم تمام پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے۔ جو بھی عمر اللہ ہم کو عطا کی ہے اس عمر کو غنیمت جاننے، زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جو انتقال ہو چکے ہیں اللہ ان مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی خبروں کو کشادہ فرمائے۔ ہم میں سے جن کے والدین انتقال ہو چکے ہیں، ہمارے رشتہ دار انتقال ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، جنت فردوس کی اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے۔ جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ ان کی قرض کو آسان فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔